بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا آج کا واقعہ اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ اس بارے میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی خاص اور بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو جو ذہین ہو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس روانہ کر دیا۔ روزانہ وہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن اس کے راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو لڑکے کو اس کی باتیں پسند آنے لگیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور ہے جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ جب لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب، جادوگر کا مذہب افضل ہے یا اس راہب کا خدا سچا ہے۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو وہ جانور جو بہت بڑا تھا ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو سارا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مقام بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو میرے بارے میں مت بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے لوگ شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ ایک ایسا لڑکا منظر عام پر آیا ہے جس کے دعا اور درود سے اندھے صحیح ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی کہ مادرزاد اندھے اس کی شفا سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کا ایک انتہائی مقرب اور خاص ہم نشین تھا جو کہ اندھا ہو گیا۔ وہ لڑکے کے پاس بہت سے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کیسے آ گئی؟ تو اس مقرب ہم نشین نے کہا میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ وہ بادشاہ بے حد غضبناک ہوا اور کہنے لگا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ تجھے یہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام لے دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید میں ڈال دیا، اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور جب اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے اس راہب کو بھی طرح طرح کی سزائیں دیں اور اسے کہا تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مانو، لیکن راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اسی عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد غصہ ہوا اور بادشاہ نے اس راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کے دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا تو غیظ و غضب میں پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں جا کر اس کو سمندر میں دھکا دے دو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ کشتی غرق ہو گئی اور وہ لڑکا بچ گیا۔ سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہی ہو تو اس صورت میں کر سکتے ہو کہ مجھ کو سولی پر چڑھا دو اور مجھ پر تیر چلاؤ، لیکن وہ تیر چلانے سے پہلے میرے رب کا نام دو تو پھر میں شہید ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ نے یہی کیا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے مجمع میں آواز بلند کرنا شروع کر دی کہ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ غصہ میں بکھلا گیا، اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے آئی اور بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کا ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہوگی۔ پھر بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔
بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے کافر اور ظلم سے بچا لیا۔